اللہ تعالیٰ کی 4 کتابیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے مختلف انبیاء پر نازل کی، جس میں سب سے پہلے نمبر پہ تورات ہے۔ تورات اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین پر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 4 کتابیں جو ہیں وہ نازل کی۔ قرآن مجید سب سے آخر میں آنے والی کتاب ہے۔ ان سے پہلے 3 کتابیں ہیں، تورات، زبور اور انجیل۔ کیا ہمیں ان کتابوں کو ماننا چاہیے؟ ایز اے مسلم ہمیں ان کتابوں کو ماننا چاہیے۔ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جب تک ہم ان کتابوں کو مانتے نہیں ہیں تب تک ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو کیا ہمیں ان کتابوں کی بھی ماننی چاہیے؟ بالکل نہیں، ان کتابوں کی نہیں ماننی چاہیے۔ ہم یہ ضرور مانیں کہ یہ جو کتابیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، مگر ہم ان کے اندر جو ارکان ہیں ان کو نہیں مان سکتے، کیونکہ ہم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دی گئی ایز اے نبی وہ قرآن مجید ہے، تو ہم جو بھی احکامات ہیں وہ قرآن مجید کے مطابق ہی کریں گے۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پے در پے کتابیں نازل ہوتی رہیں اس میں جو ہے وہ امت کے لوگ چینجز کرتے رہے، جیسے کہ تورات، زبور اور انجیل۔ ان کتابوں میں انہوں نے اپنے پرسنل تجربات سے اس کو چینج کر دیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا احکامات ضرور تھے مگر لوگوں نے اس کو چینج کر دیا۔ وہ کس طرح سے؟ 2 طرح کے گروہ ہوتے ہیں ہر امت میں، ایک ہوتا ہے امیر طبقہ اور ایک ہوتا ہے غریب طبقہ۔ ہر کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر برے کام کی سزائیں بھی دی ہوئی ہیں، سزائیں بیان کی ہوئی ہیں کہ اگر کوئی شخص زنا کرے گا تو اس کو یہ سزا دی جائے گی، اگر کوئی کسی کے ساتھ غلط حرکت کرے گا تو اس کو یہ سزا دی جائے گی۔ تو پہلی کتابوں میں یہ تھا، جو لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے کہ جو امیر لوگ تھے، جو ان میں بری عادات پائی جاتی تھیں، خلاف ظاہری بات ہے، پھر وہ اس کی سزا بھی تھی ان کے قانون کے مطابق، وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ کتاب میں سے وہ چینج کر دیا کرتے۔ جو عادت وہاں پہ پائی جاتی، مثال کے طور پہ زنا جو ہے یہ بہت برا سنگین جرم ہے، اگر امیر لوگ زنا کرتے تو وہ ورقہ ہی چینج کر دیتے۔ ان کتابوں میں ہیر پھیر کیا گیا ان کی پرسنل خواہشات کے مطابق۔ جو امیر لوگ تھے ان کو سزائیں نہیں دی جاتی تھی، جو غریب لوگ تھے ان کو سزائیں دی جاتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ لوگ اپنی منمانی کے ساتھ وہاں پہ چینجز کرتے رہے۔ تو اس وجہ سے ہم ان کتابوں کو جو ہے، ان کتابوں کے اندر جو احکامات ہیں ہم ان کی پیروی بالکل نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اب ریئل میں نہیں ہیں۔ جیسی اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی تھیں اب وہ ریئل میں نہیں ہیں، ان کو چینج کر دیا گیا۔ مگر قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جس کی رسپانسبلٹی اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ میں لی۔ اس کو قیامت تک کوئی بھی چینج نہیں کر سکتا، اس کا ایک حرف بھی کسی میں اتنی جرت نہیں ہے کہ اس کا ایک حرف بھی چینج کر سکے۔ اس لیے ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم وہ کتابوں کو مانتے ضرور ہیں مگر ان کے اندر جو احکامات ہیں ہم اس کی پیروی نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ چیز ضرور ہے کہ اگر ہم اپنے نالج کے لیے پڑھنا چاہ رہے ہوں تو ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، اپنے نالج کے لیے بائبل کو پڑھ سکتے ہو، تورات کو پڑھ سکتے ہو، زبور کو پڑھ سکتے ہو، بٹ آپ ان کی مان نہیں سکتے۔ آپ کے لیے جو ہے وہ ایک کتاب مختص کر دی گئی ہے قرآن مجید، صرف آپ نے اس کی پیروی کرنی ہے۔ یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ یہ جو تینوں کتابیں ہیں، تورات، زبور اور انجیل، یہ اس وقت جس حالت میں ہیں، اس وقت ان کو چینج کر دیا گیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کو جاری کیا تھا اب یہ اوریجنل حالت میں نہیں ہے۔ ہم اس لیے ان کے اندر کچھ بھی جو ہے وہ مان نہیں سکتے، کیونکہ لوگوں کے اپنے پرسیپشنز ہیں ان بکس کے اندر، تو اس لیے ہم ان کی مان نہیں سکتے۔ ہمارے پاس قرآن مجید ہے، بالکل اپنی ریئل حالت میں ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی ابھی تک ویسے ہی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی چینجز نہیں ہوئی، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ تو اس لیے ہمارے لیے ہمارا جو دین اسلام بالکل پرفیکٹ، پاک اور صاف ہے، یعنی کہ پورا قانون ہے اس کے اوپر،
اور ایک اور مزے کی بات ہے، تورات، زبور اور انجیل تینوں کتابوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی تھا، یعنی کہ آخر میں ایک ایسا نبی آئے گا جس کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کا جو نام ہے وہ احمد ہوگا. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا نام احمد بھی ہے، تو اس کا نام احمد ہوگا. تینوں بکس کے اندر ذکر ہے. جیسے کہ ہماری بکس کے اندر ذکر ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا تھا، اب وہ قیامت کے نزدیک آئیں گے، کچھ قیامت کی نشانیاں بھی ہیں. تو اسی طرح ان کی پرانی کتابوں کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ملتا ہے اور ابھی بھی ویسا ہی سیف ہے. بٹ یہ جو لوگ ہیں کرسچن لوگ، یہ اس لیے نہیں مانتے کہ وہ ابھی سمجھتے ہیں کہ ابھی وہ مسیحا، ابھی وہ نبی آئے گا، ابھی تک آیا نہیں ہے. تو یہ لوگ ابھی تک یہ سمجھتے ہیں، اس لیے یہ قرآن مجید پر ابھی تک ایمان نہیں لا پائے. تورات، زبور اور انجیل یہ اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابیں ہیں، مقدس کتابیں، پاک. بٹ ہم نے جس کی پیروی کرنی ہے وہ قرآن مجید ہے. تو اس لیے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھو. دیکھو اللہ تعالیٰ نے کون کون سے الفاظ ہمارے لیے بیان کیے ہیں، کون کون سے قانون ہمارے لیے بنائے ہیں، کون کون سی سزائیں، کون کون سے انعامات ہمارے لیے رکھے ہوئے ہیں. وہ سارا کچھ ایک مکمل پیکج قرآن مجید کے اندر موجود ہے. بس آپ لوگوں نے ایفرٹ یہ کرنی ہے، اس کو کھولنا ہے، کھولنے کے بعد اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے. جزاک اللہ.